الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ 11ویں پارے کی آیت ہے۔ کل 10واں پارہ اس سے متعلق زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی ولی کی تعریف فرما رہے ہیں۔ ولی، سب سے پہلے تو یہ بات ذکر فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ایک خوف اور ایک غم۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ان کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ آدمی ہے کہ جو ایمان لے کر آیا اور اس نے تقوی والی زندگی اختیار کی۔ قرآن کریم کا یہ ایک اسلوب ہے اور قرآن کریم کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جہاں کوئی اہم چیز ہوتی ہے اس اہم چیز کو قرآن کریم آخر تک بیان کرتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو ہر آدمی اس کا معنی و مراد از خود سمجھنے لگے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک جگہ بلکہ بہت ساری جگہوں پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں کوئی آدمی سوال کر سکتا تھا کہ جی تقوی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تو قرآن کریم نے ایک جگہ اس تقوی کے حاصل کرنے کا راستہ بھی بتلا دیا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر دو، خود تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ جب آدمی بیٹھے گا تو اس کے اندر خود بخود تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس نیک آدمی کی صحبت کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جب ولی کی تعریف بیان فرمائی، فرض کر لیں کہ اگر ولی کی تعریف نہ کرتے تو میں بھی اپنے آپ کو ولی سمجھتا، آپ بھی اپنے آپ کو ولی سمجھتے، تو پھر اصل جو ولی کی کیا کہتے ہیں، اصل جو ولی کا تشخص ہے اور اس کی جو اصل تعریف ہے وہ مبہم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ابہام اور اس اجمال کو صراحتاً بیان کر دیا کہ تم پتہ نہیں کس کو ولی سمجھتے رہو، ہم بتاتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایمان بھی ہو اور جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، یعنی احکام شریعت پر عمل کر رہا ہو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم یہ بات نہ دیکھ لو اچھے طریقے سے کہ وہ آدمی جس کو تم ولی سمجھ رہے ہو، جب تک تم اچھی طریقے سے یہ بات نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، اس کے نواہی اور اس کی مقرر کردہ شریعت اور حدود میں اس کا طرز عمل کیسا ہے، اس وقت تک کہ اس کے اوپر ولی کی تعریف صادق نہیں آتی۔ ان ساری کی ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ تم یہ دیکھو اس آدمی کے اندر کہ یہ شریعت کے احکام پر کتنا چل رہا ہے، یہ سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ساری چیزیں چینج ہو گئیں۔ ہمارے ہاں ولی اس کو کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کپڑے بھی پورے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے۔ اب کہاں پہنچا ہوا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کہاں پہنچا ہوا، باقی پہنچا ہوا ہے۔ جو سٹا مارے، چرسی موالی ہو، بھنگ پیے، 2 فٹ قریب سے اس کے جسم سے بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہو، نماز روزے اس کے زندگی میں دور دور تک نہیں،
گندا سندا غلیظ رہتا ہو؟ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو شاہ صاحب ہیں وہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. بھائی شاہ صاحب آپ کے مسجد میں نظر نہیں آتے کبھی نماز پڑھتے ہوئے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ نماز تو مدینے میں پڑھتے ہیں لیکن کھانا کم وقت یہاں کھاتا ہے. کیا تو عجیب بات ہے، کھانا یہاں کھا رہا ہے اور نماز جو ہے وہ مدینے میں پڑھ رہا ہے. یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات بیان فرما دی کہ اگر تاکہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جملہ بہت غور سے سننے کا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، اگر تم کسی آدمی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو اور اس سے عجیب و غریب کرامتیں تم دیکھو تو متاثر نہ ہونا، ہاں یہ دیکھنا کہ شریعت پر وہ کتنا چل رہا ہے. اگر تو وہ شریعت پر چل رہا ہے تو واقعی وہ ولی اور وہ متقی ہے، وہ پہنچا ہوا ہے. کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا ہے. لیکن اگر اس کی زندگی میں شریعت نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہے، سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو وہ لاکھ شعبدہ بازیاں دکھاتا رہے، وہ شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور مجھے بات اس سے یاد آ گئی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. فرمائے کہ بھئی رہو. کافی عرصے وہ رہے، بہت عرصے رہے. ایک عرصے کے بعد جو ہے اب وہ وہاں سے حضرت کے پاس سے جانے لگا اور کہا کہ حضرت میں بہت شہرت سن کر آیا تھا آپ کی کرامتوں کی، آپ کی کرامتوں کے بارے میں نے بڑی شہرت سنی تھی. اتنا عرصہ میں یہاں پر رہا، میں نے آپ سے آج تک کے کوئی کرامت نہیں دیکھی. جو ذہن میں تصور تھا بس اب وہ چکنا چور ہو چکا ہے، اب میں جانے لگا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ مجھے بتاؤ، جتنا عرصہ تم یہاں پر رہے ہو کوئی کام مجھ سے خلاف شریعت دیکھا ہے؟ جتنا عرصہ تم یہاں پر رہے ہو اس عرصے میں خلاف شریعت تم نے مجھ سے کوئی کام سرزد ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. کہا کہ بے عقل آدمی، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ ہوا میں اڑنا کرامت نہیں، پانی میں تیرنا اور کپڑے گیلے نہ ہو یہ کرامت نہیں. کرامت یہ ہے کہ آدمی اسی معاشرے میں رہے، انہی حالات میں رہے اور انہی معاشرے اور حالات میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو مزین اور آراستہ کرے. اس سے بڑا ولی اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہو سکتی. ہم لوگ جو ہے وہ دوسرے چکروں میں، کوئی آدمی الٹا الٹا چلنے لگے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ شریعت نے ہمیں معیار بتلایا ہے، ہمیں معیار بتلایا. معیار یہ کہ یہ دیکھو کہ اس کی زندگی میں شریعت کے احکامات پر کتنا یہ عمل کر رہا ہے، اس کی زندگی سنت سے قریب ہے یا دور ہے، اس کے خلوت کے معاملات، اس کے جلوت کے معاملات، اس کے ظاہری حالات وہ شریعت سے میچ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں؟ اگر وہ شریعت سے میچ کھاتے ہیں تو پھر وہ آدمی واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. بات کلیئر ہو گئی میرا خیال؟ جی اگلی بات کروں. اچھا حدیث شریف میں ہے من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. فرمائے کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ان کی کوئی دم نہیں ہوتی، کوئی پوچھ نہیں ہوتی. وہ بھی عام طرح کے انسان ہوتے ہیں جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر گزارتے ہیں. یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے، میرا تو میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے میرا، ایمانداری کی بات ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں میں سب کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں. یہ سب اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی کی کوئی دم نہیں ہوتی، وہ کوئی اور کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتی. جو آدمی نماز روزے کی پابندی کر رہا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر رہا ہے، وہ ولی ہے. خیر، تو حدیث سے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں.
اور کسی اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچانا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے نتائج اور اس کے عواقب اور اس کا انجام انتہائی خطرناک ہوتا ہے. انتہائی خطرناک ہوتا ہے. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے خواب کی تعبیر کے معبر تھے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے معبر تھے، تعبیر بتلانے والے تھے، آج تک کہ ایسا خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ علم آپ پر ختم کر دیا. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو طواف کرتے کرتے میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، اور اس کی زبان پر ایک دعا تھی. وہ دعا یہ کر رہا تھا، اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی. اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی. عجیب دعا کر رہا تھا. وہ دعا یہ کر رہا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور میرا خیال یہ کہ آپ مجھے نہیں بخشیں گے. تو جب وہ طواف سے فارغ ہوا تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو بلایا اور میں نے پوچھا، بھائی یہ تم کیسی عجیب و غریب قسم کی دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ آپ میری مغفرت کر دیں اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ مجھے نہیں بخشیں گے. تو اس نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میرے سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور میرا یقین ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. پوچھا کیا گناہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جی گناہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچا ماروں گا. العیاذ باللہ. زندگی میں تو مجھے موقع نہیں ملا اس کا. جب ان کا انتقال ہوا تو میں گیا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے تو میں بھی چلا گیا. میں نے کفن ہٹایا ان کے چہرے پر سے، اور میں نے زندگی میں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اب مرنے کے بعد میں نے اس عہد کو پورا کیا اور میں نے ان کے منہ پر تماچا مار دیا. اور وہ تماچا مارنا تھا کہ میرا پورا ہاتھ جو ہے وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا، جیسے تنکا ہوتا ہے، تنکا اس طریقے سے. اور پھر اس نے اپنی آستین کھولی اور کہا کہ یہ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے وہ سوکھ کر تنکا ہو گیا. یہ ہے اللہ کے ولی کو تکلیف دینے کا دنیا میں نتیجہ. وہ تو صحابی تھے، ان کا تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا. یہ تو عام آدمی کے بارے میں، وہ تو صحابی ہے جلیل القدر. اور کہا کہ یہ میرا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ میرا خیال یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ کسی بھی مسلمان کو، ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے. ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے. اس لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس اوقات اگلے آدمی کو تو پتہ نہیں ہوتا. آدمی اس کو حلول جلول سمجھ رہا ہوتا ہے، آدمی اس کو مجذوب سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل پاگل ہے، فارغ ہے بیچارہ. لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کا اور اللہ کا کیا آپس میں تعلق اور جوڑ ہے. اس لیے کسی کو بھی تکلیف دینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.